بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ کا پہلا حصہ ہے 13واں سبق ہم آج پڑھیں گے، جس میں مفرد، تثنیہ اور جمع کے متعلق بتایا گیا ہے۔ سبق ہم بعد میں شروع کریں گے۔ سبق سے پہلے جو کتاب کے سبق کے آخر میں قاعدے لکھے ہیں، آپ پہلے ان کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلا حضرت نے قاعدہ یہ بیان کیا کہ عربی میں دو کے عدد کو تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں۔ اس میں دیکھیں عربی میں اور اردو میں فرق ہے۔ اردو میں یا واحد ہوتی ہے یا جمع ہوتی ہے، اسی طرح انگلش میں بھی ایسے ہی ہے، یا پھر واحد ہوتی ہے یا جمع ہوتی ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں واحد الگ ہے، اس کے بعد جو دو کا عدد ہے تثنیہ اس کو کہتے ہیں، وہ الگ ہے۔ دو کے بعد پھر جمع شروع ہوتا ہے، تو دو کو کہتے ہیں تثنیہ یا پھر مثنیٰ۔ اس کے بعد تین یا تین سے اوپر عدد پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ جمع کا اطلاق ہوتا ہے کہ مطلب اس کو جمع کہا جاتا ہے۔ جمع بنانے کے لیے آگے حضرت نے فرمایا کوئی ایک قاعدہ نہیں ہے، مطلب کوئی ایک اصول نہیں ہے جس کے ذریعے سے آپ جمع بنا سکیں۔ مختلف طریقوں سے جمع بنتی ہے، تو یہی آگے فرمایا، اس لیے کہ جو جمع پڑھتے وقت استعمال میں ہے اسے یاد کر لیا جائے۔ مطلب آگے جا کے جب جمع کے الفاظ آئیں گے تو آپ ان جملوں میں غور کریں، جمع کے الفاظ میں غور کریں، جس طرح جمع بنتی جائے گی آپ اس کو اسی طریقے سے یاد کرتے جائیں۔ باقی اگر آپ کہیں کہ کوئی ایک خاص قاعدہ اصول ہو تو وہ نہیں ہے۔ آگے حضرت نے فرمایا جمع اگر چیزوں کی ہے تو قریب کے لیے اسم اشارہ حاضی استعمال ہوتا ہے اور دور کے لیے تل کا استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں جو جمع ہے، عرب کے لوگ جمع کو واحد مؤنث کے حکم کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ جس طریقے سے واحد مؤنث اگر قریب ہو تو اس کے لیے ہادی کا اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے، دور ہو تو اس کے لیے تلکا کا اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے۔ بالکل اسی طرح یہاں پر جمع میں بھی چونکہ اس کو واحد مؤنث کے حکم کے اندر داخل اور شامل کیا جاتا ہے، اس لیے اگر چیزوں کی جمع کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہے، قریب کے لیے ہادی استعمال کریں گے، دور کے لیے تل کا استعمال کریں گے۔ جیسے ہادی کتب تلکا کراسات، یہ کتابیں ہیں اور وہ کاپیاں ہیں۔ اور اگر انسانوں کی جمع ہو تو نزدیک کے لیے آپ بولیں گے ہاؤلا اور دور کے لیے بولیں گے اولائکا، یہ کرنا ہے۔ جیسے ہاؤلائی رجال اولائک نساء، تو اس میں مذکر اور مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، قریب کے لیے آپ نے ہاؤلا اس میں اشارہ استعمال کرنا ہے اور دور کے لیے آپ نے اولائک اس میں اشارہ استعمال کرنا ہے۔ تو یہ کچھ قاعدے اور اصول تھے جو آپ نے پڑھ لی ہیں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ سبق کو شروع کرتے ہیں۔ مفرد الفاظ آپ نے پڑھ لیے تھے، تثنیہ کا قاعدہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ تثنیہ میں ہادانی آتا ہے اس میں اشارہ مذکر کے لیے، ہاتانی آتا ہے مؤنث کے لیے۔ بالکل اسی طرح آگے جمع ہم نے پڑھنا تھا۔ جمع کے بارے میں قاعدہ یہ بتایا کہ جمع بنانے کا کوئی قاعدہ کلیہ اور اصول نہیں ہے۔ آپ کے سامنے کچھ مثالیں ذکر کریں گے جس میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف چیزوں کی جمع مختلف وزن کے اوپر آ رہی ہے، کوئی باقاعدہ ایک وزن مقرر نہیں ہے۔ جیسا کہ ہادہ کتابن، یہ ہو گیا مفرد، ہادانی کتابانی، یہ دو کتابیں ہیں۔ اب اس کی جو جمع ہے ہادہی کتبن آئی ہے۔ اب دیکھیں کتاب کی جمع کتب بروزن فعل، اور دوسری بات یہ کہ چونکہ جمع کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ واحد مؤنث والا اشارہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر لے کر آئے ہادہی۔ بالکل ایسے ہی آگے دیکھیں ہادہ قلم، یہ قلم ہے، ہادانی قلمانی، یہ دو قلم ہیں، ہادہی اقلام، یہ دو سے زیادہ قلم ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو قلم کی جمع ہے وہ اقلام آیا ہے، قلم نہیں آئی جیسا کہ کتاب کی جمع کتب آئی تھی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہاں پر بھی واحد مؤنث والا اس میں اشارہ استعمال کیا گیا ہادہی۔ آگے چلے ہادہ بابن، یہ ایک دروازہ ہے، ہادانی بابانی، یہ دو دروازے ہیں، ہادہی ابوابن، یہ دو سے زیادہ دروازے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں افعال کے وزن پر جمع آئی ہے، یہ تو بالکل ویسے ہی جمع جیسے اقلام والی ہے، تو لیکن اس میں اشارہ یہاں پر بھی واحد مؤنث کا استعمال ہوا ہے، تو واحد مؤنث والے آپ کو اس میں اشارہ استعمال ہوگا، قریب کے لیے ہادی اور دور کے لیے تلکا۔ جیسا کہ آگے دیکھیں ہادی ساعتن، یہ گھڑی ہے، ہاتانی ساعتانی، یہ دو گھڑیاں ہیں، ہادی ساعاتن، یہ دو سے زیادہ گھڑیاں۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ مؤنث تھی تو مؤنث کی جمع یہ اس وزن کے اوپر لے کر آئے ہیں، ساعاتن۔ اس کے بعد آگے دیکھیں ہادی شجرتن، یہ ایک درخت ہے، ہاتانی شجرتانی، یہ دو درخت ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں تثنیہ مؤنث کے لیے ہاتانی اس میں اشارہ لے کر آئے ہیں، اور تثنیہ بنانے کے لیے اسی شجرہ کے آخر میں الف نون لگا دیا۔ اب اس کی جمع ہادی اشجار، یہ دو سے زیادہ درخت ہیں۔ اب یہ جو جمع ہے اشجار، یہ بالکل ایسی ہے جیسے اقلام ہے، جیسے ابواب ہے۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دیکھتے جائیں، جو عربی میں جمع کا لفظ آتا جائے، جمع کا وزن آتا جائے، آپ اس کو یاد کرتے جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا جمع کا لفظ کہاں پر آ رہا ہے اور کون سا وزن کہاں پر استعمال کرنا ہے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں لمن ہادہ الکتب، یہ کتابیں کس شخص کی ہیں، تو لام ملکیت کے لیے بھی آتا ہے، اور من چونکہ آدمی کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اس لیے میم نون زبر من لے کر آئے ہیں، اور کتاب کی جمع جیسے کہ آپ نے پڑھ لی کتب ہے، اور ہادی اس میں اشارہ اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ کتاب جمع ہے اور جمع کے لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث کا استعمال ہوتا ہے۔
یہ کتابیں کس کی ہیں؟ ہادی کتب محمود، یہ محمود کی کتابیں ہیں، تو یہاں پہ بھی ہادی لے کر آئے ہیں اس کتب جمع کی وجہ سے، وگرنہ محمود تو مذکر ہے۔ آگے دیکھیں ما ہادی، یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں میم الف ما کے ذریعے سے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انسانوں سے ہٹ کر اگر کوئی سوال ہو تو وہ میم الف ما کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہادی ابواب المسجد، یہ مسجد کے دروازے ہیں۔ اسی طرح ما ہادی، یہ کیا ہے؟ ہادی فصول المدرسہ، یہ مدرسے کی درسگاہیں ہیں۔ فصول جمع فصل کی۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ کس وزن کے اوپر ہے؟ یہ فعول کے وزن کے اوپر آ رہا ہے۔ آگے دیکھیں ما تل کا، وہ کیا ہے؟ تل کا غرفات طلبہ، وہ طلبہ کے کمرے ہیں۔ اب چونکہ مونس کے لیے اگر اشارہ کرنا ہو دور کے لیے تو تلکا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی دیکھیں ایسے ہی ہے، جو کہ جمع کے لیے واحد مونس والا حکم ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ تلکا اسم اشارے سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ تلکا غرفات طلبہ، وہ طلبہ کے کمرے ہیں۔ دیکھیں غیر ذوی العقول کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم پڑھ چکے ہیں کہ واحد مونس والا حکم ہے کہ ہادی ہی قریب کے لیے اور تلکا یہ دور کے لیے اسم اشارہ استعمال ہوگا جمع کے لیے، لیکن ذوی العقول یعنی انسانوں کے متعلق اگر آپ نے اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے الگ سے دو اسم اشارہ مقرر ہیں، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک ہے ہاؤلائی، یہ قریب کے لیے، اور اولائکا یہ دور کے لیے۔ یہاں پہ کچھ مثالیں ہیں جس سے بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ ہادا ولدن، یہ ایک لڑکا ہے، ہادانی ولدانی، یہ دو لڑکے، یہ ہو جائے گا تسنیہ، اور ہاؤلائی اولاد۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہاؤلائی، یہ چونکہ دو سے زیادہ لڑکوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، قریب کے لیے اشارہ کرنا ہے تو ہاؤلائی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ولد کی جمع آتی ہے اولاد۔ اور اسی طریقے سے آگے بھی ایسے ہی ہے، ہادا طالبن، یہ ایک طالب علم ہے، ہادانی طالبانی، یہ دو طالب علم ہیں، ہاؤلائی طلبتن۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں چونکہ طالب علم انسان ہے تو اس لیے اس کے لیے جب ہم نے اس میں اشارہ لے کر آئے ہیں جمع کے لیے تو ہاؤلائی لے کر آئے ہیں قریب کے لیے، اور طالب کی جمع آتی ہے طلبتن۔ طالب کی کافی جمع آتی ہیں، ایک اس میں جمع یہ بھی ہے طلبتن۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیں، ہادا استادن، یہ استاد ہے، ہادانی استادانی، یہ دو استاد ہیں، ہاؤلائی اساتذتن، یہ دو سے زیادہ اساتذہ ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں استاد کی جمع اساتذہ، اور قریب کی طرف جب آپ نے اشارہ کرنا ہے تو آپ ہاؤلائی لے کر آئے ہیں۔ اسی طریقے سے بچیوں میں بھی ایسے ہی ہے، ہادی بنتن، یہ ایک بچی ہے، ہاتانی بنتانی، یہ دو بچیاں ہیں، ہاؤلائی بناتن، یہ دو سے زیادہ بچی ہیں۔ اب یہ دیکھیں بنت کی جمع آ رہی ہے بنات، اور لیکن اس میں اشارہ کے اندر کوئی فرق نہیں ہے ہاؤلائی اور اولائی کا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں اشارہ چاہے مذکر کے لیے ہو چاہے مونس کے لیے ہو، جب آپ نے ذوی العقول جمع کے لیے اشارہ کرنا ہے تو قریب کے لیے ہاؤلائی اور دور کے لیے اولائی کا استعمال ہوگا، تذکیر و تانیث میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آگے فرمایا ہادی طالبتن، یہ ایک طالبہ ہے، ہاتانی طالبتانی، یہ دو طالبات ہیں، اور ہاؤلائی طالباتن، یہ دو سے زیادہ بچیاں ہیں جو پڑھنے والی ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہاؤلائی ہاؤلائی، چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو، اس میں اشارہ ایک ہی استعمال ہوا ہے۔ آگے دیکھیں من ہاؤلائی، یہ کون ہے؟ ہاؤلائی اولاد، یہ اولاد، ولد کی جمع اولاد، یعنی یہ لڑکے ہیں یا اولاد ہے۔ من اولائی کا، وہ کون ہے؟ اولائی کا اساتذہ، وہ اساتذہ ہیں۔ اسی طرح من ہاؤلائی، یہ کون ہے؟ ہاؤلائی نساؤن، یہ عورتیں ہیں۔ اسی طرح من اولائی کا، وہ کون ہے؟ اولائی کا بناتن، وہ بچیاں ہیں۔ تو اس طرح یہ ہمارا سبق ہے جس میں آپ نے ایک تو جمع کا دیکھنا ہے کہ جمع کس طریقے سے آ رہی ہے، اور دوسرا آپ نے اسم اشارہ کے متعلق خیال کرنا ہے کہ اسم اشارہ آپ نے کس طرح اور کون سا استعمال کرنا ہے۔